الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ صدر مجلس، معزز انتظامیہ کمیٹی اور میرے کراچی کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم آج یہاں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر ہیں، ہر پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو مانتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں،
اسی طرح آخر تک. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہ جملہ ناکافی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار اور یقین رکھنے اور کرنے کے لیے اس میں یہ اضافہ بھی ضروری ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر ہیں. باقی انبیاء کے ساتھ اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں مانتا ہوں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آخری کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ آخری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. یہ حضرت زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو آزاد کردہ غلام، لیکن آپ نے انہیں پیار محبت وہی دی جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے. یہ ابھی بچے تھے اور ان کے والدین کو پتہ چلا، اس کے والد اور اس کے چچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا یہاں ہے. اور اس نے کہا کہ آپ نے جتنے میں انہیں خریدا ہے مجھ سے آپ ڈبل قیمت لے لیں یا اس سے بھی زیادہ لے لیں، لیکن میرے بیٹے کو آپ آزاد کر دیں. اس کی اماں رو رو کے بینائی کھو چکی ہے، ہم جب سے تلاش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ڈبل یا ٹرپل کی بات کرتے ہو، میں نے پیسوں کی تو کوئی بات کی ہی نہیں ہے. میں نے پیسوں کی تو کوئی بات نہیں کی. یہ زید تمہارے سامنے ہے، اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، نہ جتنے میں خریدا ہے وہ، نہ اس کا منافع. میں نے اس کو آزاد کیا. باپ نے کہا یہ تو مسئلہ بڑا آسان ہو گیا. بیٹے سے کہا بیٹا گھر چلو، آپ کی امی بہت یاد کرتی ہیں، سارا دن ساری رات روتی رہتی ہیں. لیکن حضرت زید نے کہا ابا جی آپ کی محبت کی میں قدر کرتا، لیکن میری حیثیت یہاں غلام کی نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے پیار دیا ہے میں انہیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا، حرم میں کھڑے ہوئے، ہاتھ اوپر اٹھایا اور کہا آج سے یہ میرا بیٹا ہے، آج سے یہ میرا بیٹا ہے. اور عرب کا ایک رواج تھا کہ اگر آپ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا بھی لیتے تھے تو اس کے وہی حقوق ہو جاتے تھے جو حقوق سگے بیٹے کے ہوتے. اس کی بیوی آپ کی بہو کہلاتی، سب کچھ وراثت وغیرہ سب کچھ دور جاہلیت میں اسی طرح ایک طریقہ تھا.
اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ نے حضرت زید اپنے اسی منہ بولے بیٹے سے کر دیا۔ مکے میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گئی کہ دیکھو یہ عجیب پیغمبر ہے، اس نے نکاح تو کر دیا، اب وہ ان کی بہو ہو گئی، اب طوفان بدتمیزی کیوں کھڑا ہوا؟ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زینب آپ کی بیوی ہونے والی ہے، حالانکہ زینب زید کے نکاح میں تھی، ان قریب زینب آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ آپ بڑے پریشان ہو کہ میں نے تو زید کو بیٹا بولا ہے اور یہ میری بہو ہے، اور بہو تو بیٹا طلاق بھی دے دے تو بھی سسر سے نکاح نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے ہوگا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا قرآن مجید میں، آپ پریشان ہوئے اور زید سے کہا کہ زید تو زینب کو طلاق نہ دے۔ آپ کے دل میں یہ تھا کہ اب اس نکاح سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ زید کو سمجھاتے ہیں زید آپ طلاق نہ دو، اور وہ بات آپ دل میں چھپاتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ زینب آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن میں سے کچھ چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے، اور آپ نے اسے بھی نہیں چھپایا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ نہیں چھپایا۔ آپ نے زید نے جب پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے ایک گھر کے بڑے فرد کی حیثیت سے یا ایک رسول کی حیثیت سے آپ کا حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو سراغ اوپر۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے، زندگی کیسے گزارے، محبت ہی نہیں، باہمی پیار ہی نہیں ہے، زندگی کیسے گزرے گی؟ چنانچہ زید نے طلاق دے دی، زینب نے عدت گزار دی۔ اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کر لیا۔ اب کفار مکہ نے ایک طوفان کھڑا کیا کہ یہ عجیب پیغمبر ہے، سسر بھی ہے اور بہو سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سسر تو کسی کا جب بنے گا اور کوئی خاتون آپ کی بہو بھی جب بنے گی، جب آپ کا بیٹا ہوگا۔ اللہ نے بالکل اصولی بات قرآن پاک میں فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ ایک بات یہ فیصلہ فرما دی، آپ جو دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی تم لوگوں نے کھڑا کر رکھا ہے، کس بنیاد پر؟ نبی مکرم کی کوئی نرینہ اولاد موجود ہی نہیں، بچے پیدا ہوئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے،
لیکن 18 ماہ سے زیادہ عمر نہ پا سکے۔ قاسم، طاہر، طیب سب بچپن میں فوت ہو گئے۔ نرینہ اولاد آپ کی کوئی بھی باقی نہ بچی۔ کفار کو کہا گیا کہ تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو سے نکاح کیا؟ زینب آپ کی پھوپھی زاد بہن ضرور ہے لیکن بہو نہیں ہے۔ بہو تب بنتی اگر زید آپ کا حقیقی بیٹا ہوتا۔ منہ بولا بیٹا، کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ ایسے راہ چلتے ہمارے معاشرے میں، راہ چلتے چلتے راستے میں ٹکرا جانے والی اپنی ہم عمر خاتون سے کوئی بھی کہہ دیتا ہے بہن ذرا راستہ دیجیے، اب وہ بہن تو نہیں بن جاتی۔ بڑی عمر کی خاتون سے کہہ دیا جاتا ہے ماں ذرا ایک طرف ہوئیے، اور بالکل چھوٹی عمر کے جو بیٹیوں کی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں انسان کہہ دیتا ہے بیٹا ذرا ایک طرف ہوئیے، میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ منہ بولنے سے کوئی بیٹا بیٹا نہیں بنتا، کوئی بیٹی بیٹی نہیں بنتی، کوئی ماں ماں نہیں بنتی۔ اس کے لیے یا تو خونی رشتہ چاہیے یا مسائرت یعنی نکاح وغیرہ کے رشتے چاہیے، یا رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ سے اس کا رشتہ جوڑنے کے لیے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اب کفار نے جواب دیا، مان لیا، ہم نے مان لیا کہ یہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد نہیں، ہم نے چلو مان لیا۔ لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ جس خاتون کو زید نے طلاق دی یہ ان سے نکاح کریں؟ یہ ضروری تو نہیں تھا۔ یہ مان لیا کہ زید آپ کا حقیقی بیٹا نہیں، یہ بھی مان لیا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے جیسے نہیں ہوتے، لیکن اس کی متعلقہ سے شادی کرنا تو ضروری نہیں تھا۔ اللہ نے جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ عام آدمی نہیں، اللہ رب العالمین کے رسول ہے۔ اس لیے ضروری تھا جتنی بھی دنیا میں گندی اور غلط رسمیں موجود ہیں اس کو اس پیغمبر نے ختم کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ یہاں پر پھیلی تمام غلط رسومات سب کی سب کو ختم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے فرائض منصبی میں یہ چیز شامل ہے۔ کفار نے کہا چلو مان لیا کہ یہ رسمیں ختم کرنا انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس طرح آپ سے پہلے بھی دنیا میں پیغمبر آئے، دنیا میں پیغمبر آئے، جتنی رسمیں ان سے دور ہو سکی انہوں نے ان کو ٹھیک کیا، دور کیا معاشرے سے، اور جو بچ گئی ان کے بعد والوں نے آ کر انہیں ٹھیک کیا، پھر جو بچ گئی ان کے بعد والوں نے آ کر ٹھیک کیا۔ لیکن کیا ساری غلط رسموں کا ٹھیکہ ٹھیک کرنے کا نعوذ باللہ آپ نے اٹھایا ہے؟ آپ کے بعد بھی جس طرح پہلے انبیاء کے بعد وہ گزرتے رہے، رسول آتے رہے، وہ جاتے رہے، رسول آتے رہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ سے پہلے انبیاء کی کثیر تعداد آئی، دنیا سے چلی گئی۔ اب کفار نے کہا یہ بھی ہم مان لیں کہ یہ پیغمبر ہے اور ساری رسمیں اسی نے ختم کرنی ہیں، ارے کچھ دو چار رسمیں اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تو بچا لے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس لیے ساری رسمیں
اسی پیغمبر کے ذریعے ہم نے ختم کرنی ہے کہ اس کے بعد ہم نے رسالت النبوت کے دروازے ہی بند کر دیے. خاتم النبیین، یہ بالکل آخری پیغمبر ہے، آخری پیغمبر. اس کے زمانے میں، اس کے دور میں جو رسم بچ گئی وہ قیامت تک بچی رہے گی، اور جو مٹ گئی وہ انشاءاللہ قیامت تک مٹی رہے گی. یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آپ کے سر مبارک پر رسالت النبوت کا آخری تاج سجایا گیا، آخری تاج سجایا گیا. اور دنیا میں آپ نے بھی کئی موقعوں پر کئی اعتبار سے، اشاروں کنایوں سے، کئی باتوں سے واضح کیا کہ میں آخری پیغمبر ہوں. ایک موقع پر آپ نے فرمایا میری مسجد، مسجد نبوی دنیا کی آخری مسجد ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو مسجد نبوی آخری مسجد نہیں، بالکل ابتدائی دور میں، اگر اسے پہلی بھی کہا جائے تو برا نہیں. یا بستی جواسا میں آپ نے ہجرت کے وقت راستے میں ایک مسجد بنائی تھی جواسا کے اندر، اگر اسے پہلی مانے تو یہ دوسری ہے. اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں مسجدیں دنیا میں آباد ہوئیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا میری مسجد، مسجد نبوی دنیا میں یہ آخری مسجد ہے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہ مسجد آخری کیسے ہو گئی؟ اس کے بعد آپ نے یہاں مسجد بنائی، یہ بھی اس کے بعد پورے کراچی میں گھومو کتنی مسجدیں ہیں، پورے پاکستان میں گھومو، پوری دنیا میں گھومو کتنی مسجدیں ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا میری مسجد آخری مسجد ہے. محدثین بتاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دنیا میں وہ آخری مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد کسی پیغمبر نے رکھا، جس کا سنگ بنیاد کسی پیغمبر نے رکھا. میرے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے اور نہ میرے بعد کوئی ایسی مسجد بن سکے گی جس کی پہلی اینٹ رکھنے والا کوئی پیغمبر ہو. اس اعتبار سے یہ آخری مسجد ہے جو پیغمبر کے ہاتھ سے تعمیر ہوئی. اس اعتبار سے اللہ نے یہاں بھی واضح کیا، اللہ کے حبیب نے یہاں بھی واضح کیا کہ میرا آخری ہونا، میرا آخری ہونا اللہ رب العالمین کی تقدیر میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا. آپ اللہ کے آخری تاجدار ہیں، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے ایمان میں رسول اکرم پر ایمان لانے کے لیے یہ جملہ بھی شامل ہونا ضروری ہے. میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین کے آخری اور سچے پیغمبر ہیں. آخری کا جملہ آپ کے وجود کے ساتھ آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشارے دیے، کئی اعتبار سے آپ نے اشارے دیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر ہیں. قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا، سورہ بقرہ میں بالکل پہلے صفحے پر آپ دیکھیں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ نے قرآن میں کہا والذین یؤمنون، متقی وہ لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، نیکیوں کا شوق رکھنے والے. وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو اس چیز کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اے اللہ کے حبیب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی کتاب و سنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا
اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن بعد کا لفظ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے، ایسا نہیں کہا، اس لیے کہ آپ کے بعد تو کوئی تھا ہی نہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں تھا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا یہ اس کو بھی مانتے ہیں، اور وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہ پکا اور پختہ یقین رکھتے ہیں۔ آج ہماری پوری کی پوری دنیا میں ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی دعوت ہے، ارے دنیا میں آمنہ کے لال جیسا اللہ نے دوسرا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، ان کے دروازے پر آ جائیے، ان کا دامن تھام لیجئے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ایسی کوئی جنت نہیں بنائی جس کا دروازہ محمد عربی کے آنے کے بغیر کھلے۔ اللہ کے رسول آئیں گے، دستک دیں گے تو جنت کا دربان کنڈی کھولے گا، تو وہ دروازہ کھلے گا۔ اب جو آپ کے نقش قدم پر چل کر گیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ ہماری پوری کی پوری دعوت کے دو اصول ہیں، دو بنیادی باتیں ہیں، وہ اس سوال پر مشتمل ہیں، عبادت کس کی جائے اور طریقہ کس کا اختیار کیا جائے، بس۔ اب یہ بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے، ساری کی ساری بات سمجھ آ جائے، عبادت کس کی کرے اور طریقہ کس کا اختیار کرے۔ ابھی رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، رجب کے مہینے میں آپ دیکھو گے ایک نماز ایجاد کی گئی، اسے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، صلاۃ رجب بھی کہتے ہیں، خاص رجب کی نماز، جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی نماز، صحابہ کرام کو علم نہیں تھا۔ رجب کے پہلے عشرے میں جو پہلی جمعرات آئے، اس جمعرات کو مغرب کے بعد وہ نماز 12 رکعتیں پڑھی جاتی اور 2 رکعت پڑھ کے پڑھی جاتی۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس میں، اور وہ سورہ فاتحہ جو ہے 3 دفعہ پڑھیں گے، اور سورہ قدر پڑھیں گے وہ 3 دفعہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے وہ 3 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں تسبیح پڑھیں گے وہ 60 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھیں گے، یعنی جسے ہم جلسہ کہتے ہیں۔ ویسے تو فرض نمازوں میں بالکل توفیق نہیں ہے، جو نماز سنت سے ثابت ہے اس میں تو وہ دعا پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے، اور جو بدعتی نماز ہے اس کے اندر وہ ذکر 60 مرتبہ کریں گے، پھر اگلے سجدے میں 60 مرتبہ کریں گے، اسی طرح 2 رکعتیں کر کے پھر جب 12 رکعتیں ہو جائیں گی پھر دعا بھی مانگیں گے۔ یہ رجب کے مہینے میں پڑھی جانے والی نماز۔ یہ جو اس طرح بدعات آپ پیدا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے آپ ثواب نہیں کماتے، ثواب نہیں کماتے۔ ثواب جب ہی ملتا ہے جب آپ کا وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے طریقے کے بالکل مطابق۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اے دنیا والو، اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی مخالفت کرنے سے اللہ سے ڈر جاؤ۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی فتنے میں، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کسی آزمائش میں گھر جائیں،
اللہ کی پکڑ میں آ جائیں اگر وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے خلاف کام کریں. بظاہر چھوٹی معمولی باتیں ہوتی ہیں، معمولی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان پر ایک بندے کو دیکھا، اپنا کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا کل بیمینک، بھائی دائیں ہاتھ سے کھا. ان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، شیطان اپنے بائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے. مومن تو دائیں سے کھاتا اور دائیں سے پیتا. اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. لوگ سارے بیٹھے. اس نے شرم محسوس کی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. اس نے جھٹ سے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبوراً کھا رہا ہوں، میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا. آپ خاموش ہو گئے. آپ خاموش ہو گئے. لیکن نبی کے آگے جھوٹ بولنا اور نبی کی سنت کی مخالفت کرنا یہ معمولی جرم نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہم نے اس بندے کو کبھی دائیں ہاتھ سے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اسی دن سے اس کے دائیں ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا. دائیں ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. اور آج صحابہ کرام کو دیکھیے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت عمر جیسے صحابہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہماری دعوت، ہماری کانفرنسوں کا، جلسوں کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہمارے فلاں عالم کی بات مانو، کبھی نہیں کہتے ہمارے فلاں عالم کی بات مانو. ہم کہتے ہیں کسی کی نہ مانو، لیکن جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی تو مانو. جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات تو مانو. اس لیے کہ نجات اسی میں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ کی بات مانیں. اگر آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، تو جنت میں جانا صرف یہ نہیں کہ آسان نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہوگا. ممکن ہی نہیں ہوگا. جب اللہ کے رسول نے اتنی پابندی لگا دی کہ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے، ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہ آتا. اللہ کے پیغمبر بھی مجبور ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے جنت میں جائیں، اور کوئی دنیا میں اور کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں یہ معمولی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات معمولی نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر، ان سے لوگ مسئلہ پوچھتے کہ حج تمتع یعنی پہلے جا کے عمرہ کر کے پھر احرام کھول دینا اور پھر حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھ لینا، اسے تمتع کہتے ہیں. یہ فائدہ اٹھانا، تو یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا درست ہے بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اگلے سال میں رہا اور اللہ نے مجھے پھر سے توفیق دی، یا یوں بھی فرمایا کہ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے حج کرنے کے بعد، اگر یہ مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں تمتع کرتا. حضرت عمر کو نہیں معلوم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین کیا حج تمتع کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا کہ میں ابھی تیرے بیٹے سے پوچھ کر آ رہا ہوں، تو وہ تو کہتا ہے کہ کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ بات حضرت عمر سے سن کر واپس بیٹے کے پاس کی. بھائی میں نے تیرے ابا سے پوچھا ہے
وہ تو کہتے ہیں حج تمتع نہیں کر سکتا، ان کی عمر بھی بڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے ابا رہے بھی زیادہ ہیں نسبتاً، تیری عمر بھی کم ہے، اور تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اب تیری مانے تیرے باپ کی مانے۔ اب دیکھیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں ان شریعت نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، اے دنیا والو، شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہوں، تو مجھے میرے باپ کی بات بتاتا ہے۔ اور اس بندے نے جب جا کر حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا جب یہ کہتا ہے کہ حج تمتع کرو، ساتھ میں دلیل کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے شریعت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا جو اپنے باپ کی بات کے اوپر تیرے محبوب کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ خود سیدنا فاروق اعظم تمتع حج کے دوران یا بیت اللہ کے طواف کے دوران جب طواف کا آغاز کرتے ہیں، حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، جھکنے لگتے ہیں، بوسہ لینے لگتے ہیں، پھر دل میں کوئی بات آتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں، اے پتھر میری نظر میں تیری حیثیت پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کے فائدے کا مالک۔ اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتا ہے، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یعنی میرا بوسہ دینا اس لیے ہے کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا، تیری اپنی کوئی حیثیت نہیں میری نظر میں۔ یہ جو تیری حیثیت ہمارے دل میں آئی ہے نبی کے بوسے کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ ہے اصل بنیادی بات جو دوسروں سے الحمدللہ ہمیں ممتاز کرتی ہے، ہر اعتبار سے ممتاز کرتی ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، ہم اس کلمے سے باہر جاتے ہی نہیں۔ یہی دو ہستیاں، اللہ اور اس کا رسول، عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتے ہیں، اور پھر یہ ایسا وفادار رسول ہے اپنی امت کا، ایسا وفادار کہ قیامت تک ساری دنیا آپ کو چھوڑ جائے، اللہ کی قسم یہ پیغمبر آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، حتیٰ کہ روز آخرت بھی پوری کی پوری کائنات کھڑی ہے اور اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ اور ناراض کیوں ہے؟ دنیا نے اللہ رب العالمین کا چونکہ ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا، اللہ نے فنا کر دیا پوری دنیا کو، قیامت برپا کر دی۔ اب دوسرا سور پھونکا گیا، دنیا پھر سے آباد ہوئی، لوگ قبروں سے نکل آئے، جو جہاں تھا وہاں نکل آیا، اب میدان میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کوئی دنیا سے حساب ہی نہیں لے رہا، حساب ہی نہیں لے رہا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اللہ ناراض ہے، پوری دنیا سے ناراض ہے۔ اس میں پیغمبر بھی کھڑے ہیں، ولی بھی کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں، جتنے لوگوں نے کتب، غوث، ابدال، پتہ نہیں کیا کیا لقب اور درجے دے رکھے ہیں، وہ سب کھڑے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین حساب نہیں لیتا۔ اور کسی میں ہمت نہیں، جرت نہیں جو اللہ سے پوچھ سکے کہ یا اللہ تو حساب کیوں نہیں لیتا؟ ہم کب سے دھوپ میں کھڑے ہیں، کب سے دھوپ میں کھڑے ہیں، ہمارا حساب کیوں نہیں لیتا؟ حتیٰ کہ پوری دنیا وفد بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، میں تمہیں نام بتاتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آج وہ اگر سفارش کرے تو کرے، باقی کوئی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو اللہ کی دربار میں کسی کی سفارش کرے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے۔ اللہ اجازت دے گا، کسی بندے کو عزت دے گا اور اس کو یہ بھی کہے گا کہ تو اگر اس کے بارے میں سفارش کرے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری کائنات آئے گی۔ اب آپ دیکھو، لوگ تو یہاں کہتے ہیں کہ میاں وہاں یہ بھی ہوگا، وہاں یہ بھی ہوگا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اپنے مریدوں کو پہچانیں گے، یہ بندہ میری 11ویں دینے والا، یہ کرنے والا، وہ کرنے والا، اور سارے جناب وہاں اولیاء اللہ، ان کے مریدین سب جمع ہوں گے۔ وہ پیر عبد القادر جیلانی کہتا جائے گا یا اللہ یہ میرا مرید ہے، میرا مرید ہے، اور اللہ کہے گا چلو اس کو جنت میں جانے دو، جنت میں جانے دو۔ میرے بھائی، یہ حساب کتاب اتنا آسان نہیں ہے کہ اشارے اس کنائے میں یہ سب کچھ ہوتا رہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں جب پوری کائنات میرے پاس آئے گی، فرمایا میں سر سجدے میں ڈالوں گا، رب العالمین سے دعائیں کرنی شروع کر دوں گا، ایسی دعائیں جو دنیا میں رب العالمین نے مجھے نہیں سکھلائیں، قیامت والے دن اللہ رب العالمین میرے دل میں ڈالے گا، میں وہ دعائیں زبان پہ لے آؤں گا۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا میں دعائیں کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کے سمندر میں جوش برپا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے محبوب ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، ہاتھ اٹھائیے نوازا جائے گا۔ آج آپ مانگیے، اس لیے کہ آپ کی دعاؤں نے، آپ کے سجدے نے میری رحمت میں کے سمندر میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ آپ سر اٹھائیے، سوال کیجئے، اس لیے کہ آج پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول مانگیں گے، اپنی امت کی فلاح مانگیں گے، اپنی امت کی خیر مانگیں گے، اپنی امت کی بھلائی مانگیں گے۔ الہ العالمین تیرے بندے کس قدر تکلیف میں مبتلا ہے، الہ العالمین ان پہ رحم فرما، ان پہ مہربانی فرما۔ ارے اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کو فائدہ دے گا۔ آج سے آپ کے پیچھے چلنے کی عادت ڈالیے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ماشاءاللہ میرے بعد تو اصل علماء تو اب آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ اسی طرح محبت سے بیٹھے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں اور اس طرح کریں جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین قاری صاحب کی حفاظت فرمائے۔ قاری صاحب